محمود غزنوی کی جو ہے دوسری قسط کے اوپر، اور اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جب یہاں سے چلے گئے اور یہ طے ہو گیا کہ تمام جو یہاں کے راجے ہیں شمال مغربی جو ہندوستان ہے وہ آپ کو خراج دیتے رہیں گے، اور کچھ آرمی بھی انہوں نے یعنی مین پاور بھی دینے کا وعدہ کیا، لیکن پھر بھی وہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی اور وہ پھر ہر سال یہاں پہ حملے کے لیے آتا رہا۔ یہاں پہ جو بڑی سلطنتیں اس وقت موجود تھیں ان میں نگر کوٹ، متھرا، کنوج، کالنجر اور اس کے علاوہ سومناتھ، اس پہ اس نے پے در پہ حملے کیے، اور ملتان میں جو حکومت تھی وہ فاطمیوں کا خطبہ پڑھتے تھے، اسماعیلی شیعوں کی حکومت تھی، اس کو بھی اس نے تحقیق کیا۔ اور اس میں جو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی پوسٹ کلونیل جو ہسٹورین ہیں تھاپر سمیت، انہوں نے یہ ایک سوال اٹھایا ہے جس میں ڈاکٹر مبارک علی بھی ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں لکھی گئی ہیں پرشین اور ترک لٹریچر کے حوالے سے یا تاریخی حوالے سے، اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے، اور پھر انگریزوں نے جو تاریخیں لکھوائیں اور جو اس کو انہوں نے بڑھاوا دیا اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے، یہ سوال ہیں۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ بدھ مت سے پہلے جو ہندوازم ہے وہ افغانستان میں موجود تھا، اور جو ریاستیں ہیں وہاں پہ موجود تھا، ایران کے اندر چونکہ بہت قدیم ایک وہاں پہ بھی جو پارسی ہیں وہ ان کا مذہب بھی تھا، اور اس لیے محمود غزنوی نے جب حکومت سنبھالی تو وہاں پر جو آبادی ہے وہ مکس آبادی تھی، اور وہاں پہ ہندو بھی تھے اور اس کی فوج میں بھی ہندو تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا ایک راجہ، ایک اس کا کمانڈر تھا جس کا نام تھا جو اس کی فوج میں کمانڈر کے طور پر رہا، اس کا نام تھا تلک، اور یہ ترکوں کے خلاف باقاعدہ اس نے لڑائی بھی کی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی وہ کوئی اسلام کی سربلندی کے لیے یہاں پہ آتا تھا، وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہاں سے وہ چیزیں لے کر چلا جاتا تھا، اسی لیے وہ کوئی پرماننٹ یہاں پہ حکومت سیٹل نہیں کر سکا۔ اگر وہ کچھ تاب و دو کرتا اور تردد کرتا، یہاں پہ کچھ عرصہ ٹھہر جاتا جیسے کہ مغل ٹھہرے ہیں، تو وہ اپنی ایک بہترین حکومت یہاں پہ قائم کر سکتا تھا، لیکن اس کا یہ مطمع نظر نہیں تھا۔ کشمیر پہ اس نے جو چڑھائی کی ہے وہ مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے وہاں پہ وہ کامیاب نہیں ہوا، اور بہت بھاری نقصان اس کو اٹھانا پڑا، اور جہاں پہ اسے لگتا تھا کہ یہاں پہ خطرہ ہے وہاں پہ بھی وہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، لہذا وہ آسان ہدف جو ہے اس کو وہ لیتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جب وہ حملہ آور ہوتا تھا تو عام طور پر تو چونکہ ہندو آبادی زیادہ تھی تو لہذا راجے بھی ہندو تھے، لیکن کئی ان راجوں کے جو ماتحت لوگ تھے اس میں کئی کمانڈر ان کے مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، جین مت کے لوگ بھی تھے، بدھ مت کے ماننے والے بھی تھے، تو لہٰذا تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ نے چیزوں کو بالکل اس طریقے سے کوئی ایک لائن ڈرا کر کے آپ نے نہیں دیکھنا، بلکہ چیزوں کو کمپریہنسولی آپ نے دیکھنا ہے، تب آپ تاریخ کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس نے کو خطاب دیا گیا وہ چکن کا، تو وہ تو ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ بھائی بامیان میں تو جو بدھا کے مجسمے ہیں بتوں کی شکل میں وہ تو موجود تھے، وہ تو اس نے نہیں گرائے، اور وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ ہندوستان میں وہ آ کے یہاں پہ وہ بت چکن بن گیا، تو اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں تھی، وہ صرف اسے مٹی کے یہ پتھروں کے جو بت تھے اس سے اس کو غرض نہیں تھی، اس کو جو بنے ہوئے تھے دھاتوں کے بت جو انہیں ان کو وہ پیار کی نظر سے دیکھتا تھا۔
دوسری بات ایک اہم بات یہ ہے کہ جب اس کے باپ نے ولیعہد بنایا اپنے بیٹے کو، اور جو اس کا بڑا بیٹا تھا، اور جو ترک جو اس کی بیوی تھی الپ تگین، اس کے بطن سے وہ تھا، تو اس کو اس نے، یعنی اس کا نام تھا اسماعیل، تو اس کو اس نے نہیں مانا، اور باپ کے مرنے کے بعد اپنے ایک اور بھائی ابو المظفر کے ساتھ ملا کے اس نے بھائی کا تختہ الٹا، اور یہ تو اس نے حکومت، یعنی ایسے تو اس نے حکومت سنبھالی ہے۔ تو جس کی ابتدائی حکومت سنبھالنے کی اگر غلط ہو تو آگے چل کر وہ کیا کرے گا؟ جیسے ہمارے یہاں یعنی جب اورنگزیب عالمگیر نے ولی عہد جو تھا راجا، جو دارا شکوہ تھا، اس کو اس نے نہیں مانا، باپ کے آرڈر کو اس نے نہیں مانا، لہذا یہ تو اس کا سگا بھائی تھا، وہ تو چلے وہاں پہ تو کوئی اور مسئلہ ہوگا، یہاں پہ تو سگے بھائی کو بھی اس نے تحقیق کر دی، تو لہذا حملہ آور جو ہے، جو بادشاہ ہے اس کی یا جو اس وقت حکومتیں کرنے کے ڈائنامکس تھے، وہ جو بھی تھے وہ لوگ ان کو فالو کرتے تھے اور وہ پھر اس میں کامیاب ہو جاتے تھے، لہذا کسی عقیدے کے ساتھ اور کسی چیز کے ساتھ اس کو جوڑنا یہ تاریخی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان لڑائیوں میں تقریباً 20 لاکھ جو ہے یہاں کے مقامی باشندے وہ قتل ہوئے، اور اس کے علاوہ جو یتیم ہوئے بچے، جو عورتیں برباد ہوئیں، جو ساتھ وہ لے گئے غنیم کے طور پر، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ جتنے بھی حملہ آور ہیں، اس کے بعد غوری آیا، یا بعد میں جو لوگ آئے، نادر شاہ افغانی آیا اور ابدالی آیا، تو اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ ہیں، وہ آرینز اگر آئے یا یونانی آئے، کوئی بھی فرانسیسی آئے، ڈچ آئے، بیلجینز جہاں پہ آئے، جتنے بھی لوگ آئے، پرتگالی آئے، ان سب نے، فرینچ آئے، جس نے کلونیل مائنڈ سیٹ کا مظاہرہ کیا، لوگوں کو تکلیف میں ڈالا، وہ سارے کا سارا کویسچنیبل ہے، اور اس پہ ضرور تاریخ کے طالب علم کے طور پر اس کے اوپر آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔